ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 22ویں رکوع کا آغاز آیت نمبر 177۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ سے خطاب ہے اور مختلف موضوعات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، اسی طرح انفاق اور قتال کے موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے، اور 5 طویل آیات بھی اس سلسلہ کلام میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ ایک آیت کا مطالعہ کر چکے، البقرہ آیت نمبر 164، آیات اس کا عنوان تھا۔ اب ایک اور تفصیلی آیت آ رہی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اس کو عنوان دیا گیا آیت البر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، تو وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت، نیکی کی روح، نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے آئے گی، نیکی کا جامع تصور، نیکی میں کیا اہم پہلے ہے، اور نیکی کے جامع تصور میں چوٹی کی شے، کلائمیکس کی شے کیا ہے، یہ سارے موضوعات ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہاں میں تعارف کرا دوں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب بھی فرمایا اور بارہا اس کو بیان بھی فرمایا۔ تقریباً 2-2.5 پارے قرآن حکیم کے وہ بنتے ہیں اور 6 حصوں پر وہ مشتمل ہے، اور وہ کتابی شکل میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، مختصر بھی ہے، مفصل یعنی تفصیل سے بھی ہے، نوٹس کی شکل میں بھی ہے، آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا۔ اس منتخب نصاب میں یہ آیت ایک درس کے طور پر شامل ہے، وہاں تفصیلات انشاءاللہ زیادہ ہمیں ملیں گی۔ ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اس بات کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من، بلکہ تو نیکی اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ پس منظر ایک کیا ہے، وہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تو ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہوئی تو یہود نے اعتراض کر دی، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی معاذ اللہ۔ یعنی یہ ایک شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی ہوتی ہے، ذہن کی تنگ نظری، ذرا ظاہر میں معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تو رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نیکی صرف یہ ظاہر کی چند باتوں کا نام نہیں، یہ بھی نیکی ہے کہ نماز کے وقت چہرہ قبلے کی رخ پر ہو، یہ بھی نیکی ہے، مگر یہ ظاہر کا ایک عمل ہی کل نیکی نہیں ہے۔ اب کل نیکی کیا ہے، اس کے تصور کو وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، عمل سے پہلے ایمان کی آئی۔ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا۔ کیوں؟ یہ ہم سمجھتے آئے ہیں، سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہی وہ موٹیویشن ہے، قوت محرکہ، وہ موٹیویشنل فورس ہے جو بندے کو نیکی پر آمادہ کرتی رہے گی، چاہے نیکی میں مشکل بھی آئے اور چاہے بظاہر آج نیکی کا اجر سامنے نہ بھی آئے، بندہ نیکی کرتا رہے گا کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ کل لازماً اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو ایمان ہوگا تو نیکی کا عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکی میں پہلے کیا ہے، اللہ اکبر، اس مقام پر انسانی ہمدردی کا جذبہ وہ بیان ہو رہا ہے نیکی کے ایک مظہر یا مینیفیسٹو کے طور پر۔ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب،
اور اس نے مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا اس مال کو رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. 6 کیٹیگریز بیان کی گئی، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن ایمان کے فوراً بعد نیکی کے بیان میں جو مطلوب جذبہ بیان کیا جا رہا ہے وہ انسانی ہمدردی کا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یعنی دوسروں کی تکلیف اور دکھ اور درد کو محسوس کرنا. اگر یہ نہیں ہے تو بندہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر کم از کم دوسرے کی تکلیف اور دکھ اور درد کو محسوس نہ کریں. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. یہ نیک آدمی کے بیان کے تسلسل میں، یہ نیکی کے جامع تصور کے بیان کے تسلسل میں عبادات کا بیان، نماز اور زکوٰۃ. ایمان کی آبیاری نماز سے ہوتی ہے، ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں کھڑا کر دیتی. سورہ فاتحہ پر تھوڑا کلام کر چکے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ کم از کم مال کا خرچ کرنا، کم از کم. ہاں جیسے 40% مارکس کہیں بچوں کے پاسنگ مارکس 60% ہو، یہ کم از کم ہے، یہ کافی تو نہیں. اسی لیے یہ آیت تلاوت کر کے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے. یہ آیت تلاوت کر کے حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، زکوٰۃ ہے تو سالانہ، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے. یہ وہ ایک سیفٹی والو ہے، اگر اس سے نیچے چلا جائے مسلمانوں کا معاشرہ تو پھر ہیوز اور ہیوز ناٹ کا گیپ بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ کم از کم ریمائنڈر ہے کہ مال تمہارا راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے، لیکن کافی نہیں ہے. ایمان کا بیان آیا، انسانی ہمدردی کے جذبے کا بیان آیا، نماز کا ذکر آیا، ایمان کی آبیاری ہوتی رہے گی، نیکی بڑھتی رہے گی آگے، اور زکوٰۃ کا ذکر آیا تو خرچ کرنے سے یہ مال مستقل خرچ کرنے کا ریمائنڈر ملتا رہے گا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جب وعدہ کرتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی بات بیان ہو رہی. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. استغفر اللہ. اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ انعام کی پہلی آیت، اپنے وعدوں کو پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل آیت 34، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. حضور نے فرمایا علیہ السلام، بہقی شریف کی روایت، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. تو آدمی نیک تب ہے اللہ کی نگاہ میں جب اپنے وعدوں کو پورا کرے. پتہ چلا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک رکھے، بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک رکھے. اور یاد رکھیے گا، میرا اور آپ کا ٹیسٹ، میرا اور آپ کا امتحان نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، قربانی میں، حج میں، عمرے میں کم ہے. میرا اور آپ کا امتحان کڑا کدھر ہے؟ معاملات میں، بندوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. وعدے بھی 3 اقسام کے ہیں. ایک وعدے اس رمضان شریف کی محفلوں میں ہم کریں گے، جب جب میں دعا کروں گا میں بھی آمین کہوں گا، آپ بھی آمین کہیں گے. یا اللہ ہمیں سود سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں خیانت سے بچا لے. ہم سب کیا کہیں گے؟ زور سے کہیں نا. یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم اللہ سے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان ہے کہ نہیں؟ دوسرے وعدے ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر جاب کا ایگریمنٹ ہے، بزنس کا ایگریمنٹ ہے، 2 کمپنیز کا ایگریمنٹ ہے، 2 ملکوں کا ایگریمنٹ ہے، سپلائی کرنے کا ایگریمنٹ ہے کسی پروڈکٹ کو، اینڈ سو آن. یہ وعدے، رینٹ کا ایگریمنٹ ہے، یہ وعدے لکھے بھی جاتے باقاعدہ. کچھ امپلائڈ ایگریمنٹس لا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے معاشرت کے معاملات، پڑوسی کے ساتھ رویہ، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، گھر والوں کے ساتھ رویہ. دین بھی تعلیم دیتا ہے مگر یہ کہ لکھا ہوا نہیں، لیکن پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دین کی بھی تعلیم اور نہ کیا جائے تو اگر کوئی کسی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جس کو تنگ کیا. یہ امپلائڈ ایگریمنٹ. سب سے بڑا وعدہ ہمارا اللہ سے ہے، روزانہ کر رہے ہیں، ہر نماز کی حرکت پہ دہرا رہے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے پوری زندگی جو وعدے کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اور نیک لوگ کون ہیں اللہ کی نگاہوں میں؟ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور خاص طور پر ان کی صفت کا بیان، والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں. صبر بڑی پیاری کوالٹی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ جنت کے بالا خانے ملٹی اسٹوری بینگلوز عطا کرے گا لوگوں کے صبر کی وجہ سے. اتنی بڑی کوالٹی.
اور رمضان کا مہینہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا، تحمل کا، اور اس کا مطلب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اور غور کرے، جتنے اخلاقی رویے ہیں عمدہ، ان کو اختیار کرنے کے لیے صبر کی کوالٹی ضروری، اور جتنی برائیاں اخلاقی ان سے بچنے کے لیے بھی صبر کا رویہ ہونا بہت ضروری ہے۔ غصے کو ذہن میں لے کر آ جائیں، کنٹرول میں ہوگا تو غصے کا اظہار نہیں ہوگا غلط جگہ پر، تبھی انسان اچھا انسان کہلائے گا، ورنہ منہ پھٹ اور ہاتھ چھٹ اگر بن گئے تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ صبر وہ کوالٹی ہے کہ تمام عمدہ اخلاق کے حصول اور تمام اخلاقی رذائل، اخلاقی برائیاں، ان سے بچنے کے لیے صبر کی کوالٹی بہت ہی لازمی کوالٹی، یہ صفت ہے۔ فرمایا کہ وہ سختی و تکالیف میں صبر کرتے ہیں۔ سختی و تکالیف وہ بھی ہیں کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا، لائٹ چلی گئی، یا 2 گھنٹے کے لیے کھانا لیٹ ہو گیا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی تکلیف پر صبر ہے۔ لیکن البقرہ میں ہم آیت 155 میں پڑھ چکے، امت کو کس صبر کے لیے کہا گیا؟ خوف، بھوک، جان مال، پیداوار کے نقصان کے معاملات میں صبر، وہ انقلابی سطح کا صبر، اور اس کی بھی چوٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر وہ صبر کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی جنگ بھی ہو سکتی، ہاں نیک آدمیوں کے بارے، نیک آدمی بڑے اچھے ہوتے ہیں، سادہ سے ہوتے ہیں، کونے خدرے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ قرآن کی نیکی کی تعریف میں یہ بات فٹ نہیں آتی۔ قرآن کی نیکی کی تعریف میں تو یہ بات فٹ آتی ہے کہ نیک آدمی باطل کا نظام ختم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیک لوگ جنگ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 146 میں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر میں ذکر آئے گا، ایمان والوں کی جنگ مال غنیمت، کشور کوشائی، ظلم، جبر، فتوحات، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ زمین سے ظلم کے خاتمے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نیک لوگ جنگ بھی کرتے ہیں، اس پر بھی صبر جب وہ موقع آئے۔ اس پر فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں۔ اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ، تصور کے ساتھ کوئی نیکی پہ لگے تو وہ سچا ہے نیکی کے دعوے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ ایک آیت ہے یہ، 5 طویل آیات میں سے پوری زندگی اس کے اندر آ گئی، اور نیکی کا جامع انقلابی متحرک تصور یہ آیت ہمیں عطا کر رہی ہے۔ بقیہ تفصیلات منتخب نصاب جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم نے بیان فرمایا، اس میں کتابی شکل میں، آڈیو میں، ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلات ملیں گی۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا، جرم ثابت ہو تو سزا کے طور پر، تو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی بدلہ لینا تم پر لازم کیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا میں قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بڑے قبیلے والا کہتا ہے اچھا ہمارے 4 غلاموں کو قتل کر دو، ایسا نہیں، یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، نہ، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کے بدلے میں یعنی سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا، یہ اس کا سادہ سا مفہوم۔ ہاں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف او اداء الیہ باحسان، پر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھلے طریقے پر اس کی پیروی کرے اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔ کیا مطلب؟ شریعت کی تعلیم ہمارے علم میں ہے، قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں مقتول کے ورثاء چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور خون بہا لے لیں گے، بلڈ منی، وہ قاتل یا اس کے رشتہ دار وغیرہ جو بھی ہیں، اور کبھی ریاست بھی سپورٹ کرے گی، وہ خون بہا لے لے اور معاف کر دے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، بھائی کہا، بڑی پیاری اپیل ہے، تو مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا تو اب خون بہا ادا کرے وہ قاتل بھلے طریقے پر، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قصاص کا حکم اگلی آیت میں بتایا گیا، اس میں تمہارے لیے زندگانی ہے، زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص کے اس قانون میں زندگی ہے، اے عقل والو
تاکہ تم بچ سکو. کس سے بچ سکو؟ قتل و غارت گری سے. جن معاشروں کے اندر یہ سزائیں نافذ نہ ہوں پھر وہاں جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہوتی. یہ جو قرآن نے قصاص کا حکم دیا اس کا حاصل کیا ہوگا؟ جو کبھی صدر نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا کہ تم بڑی سخت سزائیں سعودی عرب میں دیتے ہو، تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ ہاں ان کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے پورے سال میں جو جرائم ہوتے ہیں تمہارے اسٹیٹس میں کسی ایک اسٹیٹ میں 2-4 روز میں ہو جاتے ہیں. یہ ہے ان کی برکتیں. کبھی طالبان افغانستان نے ان شرعی سزاؤں کو نافذ کیا تو وہاں رہنے والے سکھ اور ہندوؤں نے بھی کہا، کچھ ہندو، بہت سارے سکھ، کہ بھئی ہماری دکانیں بھی ہم کھلی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری جانیں بھی محفوظ ہیں کیونکہ انہوں نے سزاؤں کو نافذ کر دیا. سعودی عرب میں رہا، اب ذرا وہ لو پروفائل پہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں تو برکتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جب وہ علل اعلان، بہت سارے ساتھیوں نے شاید مشاہدہ بھی کیا، جب سعودی عرب میں آپ لوگ رہے ہوں، عبرت حاصل ہوتی ہے. اور ایک بندہ جرم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر 2 ہاتھ میرے اٹھیں گے جرم کرنے کے لیے تو 10 ہاتھ میری گردن کو توڑنے کے لیے موجود ہیں. جرائم میں کمی اور لوگوں کی حفاظت، ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت وہ یقینی ہوگی انشاءاللہ. یہ ان احکام کی تعلیم ہے. باقی مغربی میڈیا سے متاثر لوگ اور مغرب کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہمارے لبرلز اور وہ یہ پھانسی کی سزا کو ختم کرنے اور اس کی باتیں اور بحث کرتے ہیں. کسی کی ہمت ہے کہ چائنا کے بارے میں کچھ کہے؟ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں کہاں دی جاتی ہیں؟ چائنا میں. کوئی بات کرے نا اس کے بارے میں، کیوں؟ اکنامک جائنٹ بن گیا ہے، تمہارے اس کے ساتھ انٹرسٹ وابستہ ہو گئے، ہمت نہیں. اور مسلمان شریعت کے نفاذ کی بات کرے تو تم معاذ اللہ کہو کہ وحشیانہ سزائیں، یہ بربریت ہے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تمہارے ابا کو کوئی قتل کر دے، تمہارے بیٹے کو کوئی قتل کر دے اور تمہارے ہاتھ میں قاتل آ جائے تو تم ہار پہناؤ گے اس کو؟ اپنے اوپر رکھ کے سوچے انسان تو اندر سے جواب آئے گا، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے. وصیت کے بارے میں ایک اول حکم، ناسخ و منسوخ یاد ہے؟ یاد آ رہے؟ کچھ حکم آیا بعد میں دوسرا حکم آ گیا. اس کی ایک مثال اب آ رہی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اگر وہ کوئی مال چھوڑے جا رہا ہے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین کے لیے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، یعنی وصیت کو، فانما اثمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس وصیت کو بدل ڈالا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، بس جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری، باعث ہونا یا گناہ کا خوف کرے، فاصلح بینہم، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. پہلی بات یہ اول دور کا حکم تھا کہ بھئی اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاؤ. بعد میں شریعت نے احکام عطا فرما دیے. سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں ترکے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں احکامات آ گئے. ورثاء کے لیے جو ان کا حق ہے وہ بتا دیا گیا. چنانچہ یہ آیت اب منسوخ مانی جائے گی، ایبروگیٹڈ، اور وہ حکم ناسخ، ایبروگیٹنگ مانا جائے گا جو نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں. ایک بات. دوسری بات، وصیت کی گنجائش اب بھی ہے مگر غیر وارث کے لیے. بخاری شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1/3 مال کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے. وارثوں کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں. کبھی کوئی بہت قریبی دوست ہوتا ہے، رشتہ دار، وہ وارث تو نہیں ہے لیکن آدمی کچھ دینا چاہتا ہے، یہ اللہ نے وسعت عطا فرمائی، بندہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دینی اداروں کے لیے، مسجد کے لیے، اینڈ سو آن، تو 1/3 کی حد تک وصیت کی اجازت ہے غیر وارث کے لیے. اگلی بات، کوئی وصیت میں گڑبڑ کر دے تو وہ خود گناہگار ہے، وصیت کرنے والا نہیں. اور کوئی یہ محسوس کرے کہ وصیت غلط کر گیا، بھائی 33.33% تک تو ٹھیک ہے، وہ کر گیا 40% کی، تو کتنی اپلائی ہوگی؟ 33.33%، اس سے زائد نہیں. یا کوئی طرفداری میں کسی کے ساتھ زیادتی کر گیا اور کوئی صلح صفائی کرا دے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا رکوع 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا. اس کی شان اور اہمیت یہ ہے کہ رمضان شریف کا بیان یہاں ہے، رمضان کے فرض روزوں کا بیان، رمضان کے روزے جو گریجولی آئے تدریجاً احکام آئے ان کا بیان، روزے کی حکمت کا بیان، رمضان افضل کیوں ہے قرآن کی وجہ سے اس کا بیان، قرآن کی صفات کا بیان، روزے کیوں رکھوائے جا رہے قرآن کے لیے، اس روزے کے نتیجے میں تم اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، روزہ شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان، روزے کی راتوں کے تعلق سے ایک حکم کا بیان، رمضان کی راتیں یعنی آخری عشرے میں خصوصاً اعتکاف کا بیان، سارا کچھ ایک ہی رکوع 6 آیات میں. باقی عبادات نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، صدقات ہیں، کئی مرتبہ بیان ہے. رمضان اور اس کے فرض روزوں کا بیان اسی ایک مقام پر ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر صیام یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. صوم کا لفظ بڑا قیمتی ہے. عرب اپنے ہاں گھوڑے بھی استعمال کرتے تھے، زیادہ وہ اونٹ استعمال کرتے، لیکن جب لوٹ مار کرنی ہوتی، جنگ کرنی ہوتی تو تیز رفتار جانور گھوڑا استعمال کرتے. اچھا اب یہ بڑا ہارڈ ٹائم ہوتا ہے، جنگ لوٹ مار، تو گھوڑے مضبوط چاہیے، اسٹیمنا ہونا چاہیے، اسٹرینتھ مضبوط ہونی چاہیے. تو وہ اپنے گھوڑوں کا اسٹیمنا، ان کی اسٹرینتھ، ان کی قوت برداشت، اس کو بڑھانے کے لیے ان کو کئی دن تک بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، اور تیز آندھی کے رخ پر ان کے منہ کو پکڑ کر کھڑا رکھتے تاکہ ان کے اندر قوت برداشت بڑھ سکے. اس کو کہتے تھے صوم الفرس. کیا کہتے تھے؟ صوم الفرس. گھوڑے کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گھوڑے کا روزہ مراد بھوکا پیاسا رکھنا. وہاں سے لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، تم پر یہ صوم، یہ صیام فرض کیا گیا ہے. کاہے کے لیے؟ ہم نے بھی فائٹ کرنی ہے. کس سے؟ نفس سے بھی کرنی ہے، شیطان سے بھی کرنی، بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی کرنی، اور باطل نظام سے بھی کرنی. اترنا ہے میدان میں، روحانی قوت کو بڑھانا ہوگا، اسٹرینتھ کو بڑھانا ہوگا. یہ سب ملے گا کس سے؟ روزے سے. ایک اور اہم مقصد بات، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے. تم نرالے لوگ نہیں ہو کہ جن کو اتنی مشقت والی عبادت دی جا رہی ہے. تم سے پچھلے بھی تھے اور ان کا روزہ ہم سے بھاری تھا، خاص طور پر یہود کا. رات کو سوئے شروع، ہمیں کیا کہا؟ سحری کیا کرو. اس سحور برکہ، سحور میں سحری میں برکت ہے. تو ہمیں پھر بھی کچھ آسانیاں دی گئیں، آگے ذکر آئے گا. فرمایا آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا ترجمہ اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈر. اور تقوی کا ایک اور ترجمہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. کیوں؟ اللہ کی پکڑ، سزا، عذاب کس کے لیے؟ جو اس کی نافرمانی کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی گناہوں سے بچنا. روزے کا بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، پینا چھوڑ دیتے ہو، زوجین کا تعلق جو کہ عام طور پر حلال چیزیں ہیں، حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہو تو بابا حرام کو تو چھوڑو. اب روزہ وجود کا ہے، پورے کھانے پینے سے رک جانے کا بھی ہے، زوجین کا تعلق چھوڑ دینے کا نام بھی ہے. اب جھوٹ سے، غیبت سے، خیانت سے، بدنظری سے، سود سے وغیرہ وغیرہ اور سارے گناہ، ان سے بچنا. یہ ہے روزے کا حاصل. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں. ایک راہ یہ کہ اول دور کے روزوں کا بیان، رمضان کے فرض روزوں کا بیان اگلی آیت میں آئے گا، آیت 185 میں. اول تدریجاً یہ حکم آیا تھا مفسرین کی رائے کے مطابق کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے. ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ جب چاند خاصا روشن ہوتا ہے، ان 3 دن کے روزے ہر مہینے فرض کیے گئے. اور عاشورہ کا روزہ محرم کی 10 تاریخ. اب ہمارے دیکھیں محرم کی 10 تاریخ کو تو کھانے پینے کا دن سمجھ لیا گیا، اور کیا کچھ کھانا پینا، اللہ معاف فرمائے، چھوڑے اس بحث کو، اس بحث میں نہیں جا رہے. پہلے روزہ تھا اس کا، اور حضور نے پھر بھی ہمیشہ پوری زندگی رمضان کے روزوں کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ رکھا. خیر، یہ روزے اول فرض کیے گئے. اس میں ایک آسانی دی گئی تھی، مگر بتا دیا گیا بھائی روزہ ہی رکھو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے. اب آئیے اس کو سمجھیں. فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں. فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں. یہ چھوٹ اب بھی ہے، اگلی آیت میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. مگر ایک چھوٹ دی گئی تھی پہلے، اب نہیں ہے. وہ کیا؟ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ کہ جو طاقت تو رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دینا ہوگا. کیا مطلب؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے اچھا روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے، طاقت تو ہے شروع میں، ہاں ابھی نہیں، شروع میں کہا گیا طاقت تو ہے، روزہ نہیں رکھ رہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا فدیے کے طور پر. لیکن
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو خوشی خوشی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اشارہ کہ روزہ ہی رکھو۔ اور سنیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ترغیب رکھنے کی ہی دلائی جا رہی ہے، مگر بالکل شروع کا معاملہ تو ایک چھوٹ دی گئی، اگلی آیت وہ چھوٹ ختم۔ اب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ رہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ یہ کرائٹیریا ہے، اگر اس سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ اللہ باطن کی ایک بصیرت بھی دے گا صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی۔ رمضان کیوں افضل ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن یہ مہینہ افضل رمضان کا قرآن کریم کی وجہ سے۔ ساری راتیں بھی اللہ کی، قدر کی رات کیوں افضل ہے؟ اس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ اہم نقطہ۔ یہ سجایا گیا مہینہ قرآن کریم کے تعلق سے، تبھی تو راتیں گزاریں تاکہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکے۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور مجھے خوشی ہے جو ساتھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کہ آپ سب سے بھی کہ بھئی 3 راتیں ضرور لگا لیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے مستقل یہاں پر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سجایا گیا رمضان قرآن کے لیے، وہ کیا ہے قرآن؟ لوگوں کے لیے ہدایت۔ ثواب تو ملتا ہے جب ہم تلاوت کرتے اور سنتے، مگر سمجھ نہیں آتی۔ یہ کوشش ہے، محنت ہے، اللہ کی توفیق سے پتہ تو چلے، بنیادی مفہوم قرآن کا سامنے آ جائے، پھر اور ذوق و شوق پیدا ہو۔ رمضان شریف کے بعد بھی قرآن کی محفلوں میں آئیں، قرآن اکیڈمیز کے تحت کورسز بھی ہوں گے، اس کی بھی آپ کو دعوت دیں گے۔ تنظیم اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات ہوں گے، دروس قرآنی کے حلقے ہوں گے، پورا سال قائم رہتے، پورے شہر کراچی میں رہتے ہیں الحمدللہ، اس کی بھی دعوت دیں گے۔ مگر رمضان میں یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہدایت پانے کا مہینہ، ہدایت اس قرآن سے ملے گی۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل بھی ہیں، یہ فرقان بھی ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ فرضیت آگے رمضان کے فرض روزوں کی۔ ہاں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ چھوٹ اب بھی ہے، بیماری ایسی کہ اب روزہ رکھے گا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو بھئی چھوڑ دو روزے کو، بعد میں قضا کرو۔ سفر کی بہرحال مشقت ہوتی ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ احادیث سے کچھ تفصیل اور پتہ چلتی ہے، خواتین کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنی ہوگی، جلد از جلد قضا کر لے۔ اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، بہرحال وہ بچہ جو وجود میں پل رہا ہے اس کے لیے غذا ضروری ہے۔ اب ماں کے وجود میں جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی، تو چھوڑ دو بعد میں لیکن قضا کرنا۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں، بچوں کو غذا تو چاہیے ہے، اب ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو ملے گی، تو اگر مشقت ہے وہ فیڈ کرانے میں تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ یہ دین فطرت ہے، یہ خوبصورتی ہمارے دین کی۔ بدلتے حالات کے اندر ریلیکسیشن ملتی، مگر ریلیکسیشن وہ جو اللہ نے ریلیکسیشن عطا فرمائی ہو۔ آگے اسی کو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ چاہتا تو پورے سال کے روزے دے دیتا، فرض کیا کر لیتے، لیکن نہیں، ایک مہینہ۔ اس میں بھی کیا کہا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اس میں بھی کیا کہا، یہ چھوٹ تمہارے پاس دستیاب ہے۔ اس میں بھی حضور نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کرو بالکل آخری حصے میں اور افطار کرو بالکل وقت پر۔ آسانی ہے، آسانی اور بھی بہت ساری آسانی ہے، یہ کچھ میں نے اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں۔ اللہ ہمیں تمام روزوں کو پورے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمناً ان لوگوں کے لیے جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے روزہ چھوڑتے ہیں، فقہی مسئلہ تو اپنی جگہ، کیا اس کا معاملہ ہے، ایک روزہ قضا کرنا اور 60 روزوں کا کفارہ دینا، ایک جان بوجھ کر چھوڑا اگر تو یہ تو ہے فقہی مسئلہ، 60 کا کفارہ اور ایک روزے کی قضا، کتنے ہو گئے جی، 61۔ اللہ اکبر، یہ تو ہے فقہی مسئلہ جو فقہا نے بیان فرمایا، اور اس کی شدت کو حضور نے کیسے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان شریف کا چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان شریف کا چھوڑ دیا، اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ، اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ یہ اہم نقطہ آ رہا ہے، گنتی پوری کرنا، رہ گئے سفر، بیماری، خواتین کے اپنے معاملات کی وجہ سے
گنتی پوری کرنا. کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم شکر ادا کرو. روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, اس قرآن عظیم کی نعمت عظیمہ پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے رمضان سجایا گیا, اس کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. اور یہ رات کی تراویح کہے کے لیے, اسی قرآن کے لیے ہے. قرآن ہی قرآن, قرآن ہی قرآن, قرآن ہی قرآن. ماہ رمضان یہ فوکل پوائنٹ ہے, اور اگر اس کو مس کر رہے ہیں لوگ تو پھر بہت مس کر رہے ہیں, بہت مس کر رہے ہیں. ہماری محنت کاہے کے لیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تلاوت بھی سنیں, ہم ترجمہ بھی سمجھیں, تشریح بھی تھوڑی سامنے آئے, ہدایت بھی ملتی جائے, دلوں کے زنگ بھی دور ہو جائیں, اور ہماری روح کی تقویت کا بھی باعث ہو جائے. یہ ساری محنتیں اس لیے ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب سنیے, اس روزے کا حاصل, وہ جو ہم نے ابتدائی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ اس روزے سے ہماری روح بیدار ہوتی ہے, اور یہ روح اللہ کی طرف سے اس میں ایک ارج, طلب, تڑپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی. اگلی آیت میں اسی کی طرف ایک اشارہ فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں تو قریب ہوں. اللہ اکبر, اللہ کتنا قریب ہے. سورہ قاف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 16 میں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہم لوگوں سے, ہم سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اس کا احساس روزے کی حالت میں ہوتا ہے جب روح بیدار ہوتی چلی جاتی ہے. اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے, آگے اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی, پس انہیں چاہیے میرا حکم مانیں, ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان رکھیں, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک نا. کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت 152 جمعے کے خطبے کے آخر میں, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرماتے تم چاہتے ہو میں تمہاری سنوں, بھئی تم بھی تو میری مانو. جی آج امت کی بہت ساری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مسئلہ ہے. کیا دعاؤں میں کمی ہے؟ حج میں, عمروں میں, جمعے میں, رمضان میں, تاخراتوں میں, ختم قرآن کی محفلوں میں, حرمین میں, مگر امت کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ کہتے تم چاہتے ہو میں تمہاری سنوں, تم بھی تو میری سنو, تم بھی تو میری مانو. میری مانو, مجھ پر ایمان رکھو. سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کہتا ہے مجھ سے, ٹرمپ سے نہیں, IMF سے نہیں, ورلڈ بینک سے نہیں, کافروں سے نہیں, باغیوں سے نہیں, اللہ کے سرکش بندوں سے نہیں. اللہ کہتا ہے مجھ پر توکل کرو تب میں تمہاری سنوں گا. اٹس اے ٹو وے ٹریفک. تو میری مانو میں تمہاری مانوں گا, لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اور حدیث شریف میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ ابتدائی دنوں میں, ابتدائی بلکہ راتوں میں, ان محافل میں اللہ فرماتا ہے اس روزے کے نتیجے میں اللہ ہی بندے کو مل جائے گا. حدیث قدسی بخاری شریف میں, الصوم لی وانا اجزی بہ, اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, خاص بدلہ. اور دوسرے انداز میں روایت یوں پڑھی گئی, الصوم لی وانا اجزا بہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بندے کو مل جاؤں گا. اچھا جی, ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ یہ رکوع مکمل ہوگا چند منٹ میں, اور پھر ہم 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی آگے فرمایا کہ لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین لفظ لباس ہے. ماشاءاللہ مسکراہٹ آ رہی چہروں پر, اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے. جی لباس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. بڑی طویل ایک آیت ہے اور اس کے درمیان میں یہ جملہ آیا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ, بات دل کو بھی لگتی ہے, قرآن حکیم کے بعض بڑے گہرے فلسفیانہ اور حکمت بھرے مضامین مختصر الفاظ میں طویل آیتوں کے درمیان میں آئے ہیں. جیسے کہ یہ جملہ, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کیا ہوتا ہے؟ میرے آپ کے جسم سے فزیکلی سب سے قریب ترین شے بالکل لگی ہوئی کیا ہے؟ لباس. اللہ ایک شوہر اور بیوی میں اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے. کیا ہے لباس؟ موسم کی شدت سے مجھے اور آپ کو بچاتا ہے. کیا ہے لباس؟ میری اور آپ کے جو عیوب ہے نا, ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے, کپڑا اوپر آ گیا چھپ گیا, عیوب کو ڈھانپتا ہے. کیا ہے لباس؟ زینت کا باعث ہے. کیا ہے لباس؟ سکون کا باعث ہے. کیا ہے لباس؟
لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، اور اگر لباس پر دھبا لگ جائے تو پورے محلے کو دکھایا نہیں جاتا، خاموشی سے تنہائی میں ہی اس کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ آج اس لباس میں دراڑیں بہت آ رہی ہیں، آج اس لباس میں دوریاں بہت ہو گئیں، بہت کچھ اس کے درمیان میں ان ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، آج ہمارے گھرانوں میں زوجین میں قربت واقعتاً ہے کہ نہیں، یہ چیک کر لیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے عام فون ہوں یا اسمارٹ فونز ہوں، ان کے پاس ورڈ یا پاس کوڈ پتہ ہے کہ نہیں۔ جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ چیک کر لیں۔ بہت حساس بات میں نے کہہ دی ہے، اللہ مجھے بھی، میں عمل پیرا ہوں اس پر الحمدللہ، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرب اللہ تعالی ہمارے گھروں کو مضبوط فرمائے۔ دجال کا بھی آخری حملہ اسی میں دراڑ ڈالنا، شیطان بھی توڑنا چاہتا ہے گھروں کو، اور شیطان کے پیچھے چلنے والے وہ یہود بھی کس چکر میں پڑے؟ گھرانوں کو توڑنے کے چکر میں۔ لباس اللہ اتنا قرب دینا چاہتا ہے، اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوط فرمائے، اور ہر طرح کی جو فتنوں کی باتیں ہیں، شیطانی حملے ہیں، دجالی حملے ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اللہ ہمارے گھرانوں کی نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، بات کیا تھی؟ روزے کی رات میں زوجین کا تعلق تمہارے لیے حلال، ہمارے لیے حلال، بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا بھائی، ان کو منع تھا۔ اللہ اکبر، رات کو سوئے روزہ شروع اور رات کو بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، وہاں سختیاں تھیں، ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرمائی ہے۔ اب ایک مسئلہ صحابہ کرام کو پیش آ رہا تھا، اس کا بیان۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، معاف فرما دیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، تم سے درگزر فرما دیا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کو خدشہ تھا، ارے ان کو منع تھا، شاید ہمیں بھی منع تو نہیں ہے، اس شاید کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا تھا، تو یہ خطا تھی نا، کلیئرٹی ہونی چاہیے، شبہ چھوڑنا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ فتاب علیکم، اللہ نے نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کے واقعات قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ ارے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہوتا ہے، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب جب میرے اور آپ کے رب نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی ذکر فرمایا، کوئی خطا کا ذکر فرمایا، فوراً معافی کا اعلان، فوراً رضا کا اعلان۔ اب جو صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اپنے ایمان کی خیر منائے، اللہ کا کلام تو کہتا وعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، معاف کیجیے گا، فالآن باشروہن، پس تم ان سے تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا اس کو طلب کرو۔ کیا مطلب؟ اولاد کا حصول۔ جی، نکاح کا ایک مقصد جہاں زوجین کا سکون حاصل کرنا بھی ہے ایک دوسرے سے، وہیں اولاد کا حصول بھی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے جی؟ بچے دو ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ بھارت کے نعرے ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں، میری کیا اوقات ہے، میں تو حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، بچے زیادہ ہی اچھے، ہمیں کہہ رہے ہیں بچے کم اچھے، ہم کہتے ہیں بچے زیادہ ہی اچھے۔ اللہ اکبر۔ اس محفل کو دیکھیے آپ، یہ نکاح کے نتائج ہیں، یہاں آپ کو دادا نانا بھی ملیں گے، پردے میں دادی اور نانیاں بھی ملیں گی، یس اور نو، اور آپ کو پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں بھی مل جائیں گے یہاں پر۔ یہ نکاح کی برکتیں۔ اور ایک وہ معاشرہ بیچارہ جاپان کا، 14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے۔ ایک وہ معاشرہ فرانس کا، بوڑھے سب سے زیادہ ادھر، جوان سب سے کم ادھر، اس لیے کہ نکاح سب سے کم وہاں پر ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں بیچارے چیخیں گے چلائیں گے 20-25 سال کے بعد۔ اور یہ ہماری معاشرت ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہے۔ میں نے جملہ کہا بچے زیادہ ہی اچھے، کس کی بنیاد پر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو بچے باقی اللہ کی دین ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورى آیت 49-50 میں۔ جس کو چاہے اللہ بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، مگر یہ تحریک چلانا کہ بچے کم ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، یہ اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہے۔ اللہ کہتا ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے فرما دی اسے طلب کرو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے
تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، یعنی پاؤں پھٹنا، صبح صادق ہونا. بس جیسی صبح صادق ہو رہی ہے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ سحری کرنی چاہیے. بعض ساتھی رات کو کھا کے تھوڑا لیٹ جاتے ہوں گے، نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے چند گھونٹ ہی آدمی پی لے لیکن سحری کا اہتمام بالکل آخری حصے میں کرنا چاہیے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک روزہ پورا کرو. رات سے مراد یہ غروب آفتاب ہے، غروب کے ساتھ یہ رات شروع ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ جیسے افطار ہو جائے فوراً افطار کر لیا کرو. جب تک میری امت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، افطار وقت پر کرے گی وہ برکت پر رہے گی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے یعنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں. لیجئے اعتکاف کا ذکر بھی آ گیا. آخری عشرے میں اعتکاف و سنت رہی نبی علیہ السلام کی. جن ساتھیوں کے لیے سہولت کا معاملہ ہو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آسانی اور توفیق عطا فرمائے. تو اعتکاف کے اندر آ گئے، اب وہ تعلق رات میں بھی قائم بیویوں سے نہیں ہو سکتا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کبھی قرآن کہتے ہیں فلا تعتدوها، ان کو کراس نہ کرو، اور یہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قریب بھی نہ جاؤ، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. ٹھیک ہے نا، اتنے وال کرنٹ لگ جائے گا بھائی، دور رہو. تو دور ہی رہنا چاہیے. جیسے ڈاکٹرز کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، بھئی آپ کا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، اس کا پرابلم ہے، ہارٹ کا ایشو ہے، شوگر کا مسئلہ، حلال چھوڑو 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 چھوڑو. ڈاکٹر کے اوپر پورا اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے حلال چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ریڈ سگنل سے دور تو رہو، بس کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. اللہ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین عطا فرمائے. دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیات اور احکام کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنیں. اب یہ تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اور ایسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب یہ لٹمس ٹیسٹ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حکام تک بطور رشوت نہ پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ کھا جاؤ. حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ اور لوگوں حکام تک، حکمرانوں تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو. یہ کیا ہے؟ اگر یہ حرام نہیں چھوٹ رہا تو چیک کر لیں کون سا روزہ رکھا ہم نے. حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری کی روایت، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو روزہ کیا ہے؟ حلال چھوڑا، حرام کو بھی چھوڑو، اور تقوی تبھی پیدا ہوگا. اور تقوی کا اظہار بہت بڑا کس سے ہوگا؟ بندہ حرام سے بچنے والا بنے، کم پہ گزارا کر لیں، کچھ پہ قناعت کر لیں، حرام سے اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو بچائیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. حضور نے فرمایا علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت، حرام مال کے ساتھ بندے کی دعا تشریح میں ہے، چاہے عرفات میں کھڑا ہو کے دعا کرے، چاہے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرے، حرام اگر وجود میں ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ حلال پر ہمیں اکتفا کرنے اور حرام کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے.